السلام علیکم ویئرز اس دفعہ اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں تقریباً 30 سال ملک سے باہر رہا ہوں. اور جب میں واپس آیا ہوں تو میرے بہت سارے دوست جو بھی سروس کرتے تھے ان میں سے اکثر ریٹائر ہو چکے ہیں. سب کے سب ایک ہی شکایت کرتے ہیں کہ جی ٹائم نہیں گزرتا، بورنگ لائف ہو گئی ہے. وہ 9 to 5 جو جاب وہ کرتے تھے، اب وہ 9 to 5 کا ٹائم وہ اس میں کیا کریں. تو یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے. میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم لوگ باہر، میں لندن میں رہا ہوں، میں لندن کے کچھ ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گا کہ باہر اپنا ٹائم کل کرنے کے لیے کیا کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. دراصل ہوا کیا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد کہ لائف بورنگ نہیں ہوئی. ہم نے اس کو بورنگ بنا لیا ہے. کیسے کہ ہم نے اپنے ارد گرد ایک لائن کھینچ لی ہے. ہم ایک کمفرٹ زون میں آ گئے ہیں کہ یہ بیڈ روم، یہ ڈرائنگ روم، یہ لاؤنج، یہ کرسی، یہ ٹی وی، ہم نے اپنی لائف کو یہاں پر ہی محدود کر لیا ہے. ہم اس سے باہر نہیں نکلتے. ہم نے انہی آسائشوں کو اپنا گھر بنا لیا ہے اور اس آسائشوں سے نکلتے ہوئے ہمیں پین محسوس ہوتا ہے. یا سمجھ لے کہ یہ تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے اس میں کہ ایک ہے کمفرٹ زون جس میں ہم رہنا پسند کرتے ہیں، جس میں ہمیں کوئی نیا کام نہ کرنا پڑے. اس کو دوسرے لفظوں میں جو بھی لفظ اس کو آپ اس کو مطلب دیں کہ ہم وہ لائف پسند کرتے ہیں جس میں ہمیں کوئی نیا کام نہ کرنا پڑے، صرف وہی کام کرنا پڑے جو ہمیں آتا ہے اور اس کے ہم باہر نکل نہیں سکے. اسی میں ہم کمفرٹ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں 100% کامیابی ہے، کچھ نیا نہیں کرنا. اور ایک ہے گروتھ زون. گروتھ زون وہ ہے جو ہمارے گھر کی دیواروں کے باہر ہے. ہم نے تو اپنے گھر کی دیواروں میں خود کو محدود کر لیا ہے، لیکن ایک گروتھ زون ہے جو گھر کی دیواروں کے باہر ہے، جہاں ہم ہر روزانہ ہمیں ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے. اور جب تک ہم نئی چیز نہیں سیکھیں گے، ہم ایک ہی کام روزانہ کرتے رہیں گے تو ہم وہ بورنگ محسوس ہوتا ہے اور کمفرٹ زون سے ہم نہیں نکلنا چاہتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جیسے فرض کریں کہ میرے پاس پہلے ایک سائیکل تھی. ہمارے پاس ایک سائیکل تھی پہلے اپنا کنوینس کا ذریعہ. پھر میں نے اپنے خود کو چیلنج کیا، میں نے کہ بھئی میں نے موٹر سائیکل لینی ہے. کوئی بھی میں نے کہ مثال کوئی بھی شخص ایسا اس کو خود کو چیلنج کرتا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل لینی ہے. پھر اس پہ محنت کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، جگاڑ لگاتا ہے کیسے میں پیسے جمع کروں، زیادہ اور کام کرتا ہے، پھر وہ موٹر سائیکل لینے کے قابل ہو جاتا ہے. اب اگر موٹر سائیکل لے کر وہ سمجھتا ہے کہ میں کمفرٹیبل ہو گیا ہوں، مجھے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہیں ٹھیک ہوں، تو وہ ساری عمر موٹر سائیکل میں گزار دے گا. اور اگر وہ خود کو چیلنج کرے کہ نہیں میں نے اس سے آگے بڑھنا ہے، تو وہ کار کے لیے کوشش کرے گا. تو وہ جو اپنے کمفرٹ سے نکلے گا اس کے لیے اور محنت کرے گا، تو ایک دن انشاءاللہ وہ کار خریدنے کے قابل بھی ہو جائے گی. یہی کمفرٹ زون اور گروتھ زون میں فرق ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ایک لائن بنا کھینچ کر اسی سرکل میں رہنا پسند رہتے ہیں، اس لیے ہمیں وہ لائف بورنگ لگ جاتی ہے. آپ خود کو چیلنج کریں. فرض کریں آپ یہی چیلنج کر لیتے ہیں کہ آج میں نے کھانا ہے، ٹی وی بند کر کے کھانا کھاؤں گا یا اپنا فون بند کر کے کھانا کھاؤں گا. یہ بھی ایک چیلنج ہے. آپ اس کو چیلنج کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اور بھی آپ کو ڈائٹ پلان کے لیے چیلنج کر سکتے ہیں کہ میں ہاف پلیٹ رول پر عمل کروں گا. مثلا ہاف پلیٹ رول یہ ہے کہ میں نے آدھی جو بھی کھانا کھا رہے ہیں، سالن ہے یا چاول ہیں، آدھی پلیٹ چاولوں کو ہوگا، آدھی پلیٹ میں نے سلاد کھانی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہیلدی خود اپنے چیلنج کے عمل کر کے دیکھیں. تو جو آپ اس میں اپنے خود کو چیلنج کرتے جائیں گے تو آپ کی یہ بورنگ لائف جو ہے وہ ایک انٹرسٹنگ لائف میں تبدیل ہوتی رہے گی. تو آپ روزانہ کچھ نیا چیلنج کریں، روزانہ کچھ نیا کریں تو آپ یہ بورنگ لائف سے اور گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا. یہ اس کو باہر نکلنا سمجھ لیں. اب یہ سمجھ لیں کہ کمفرٹ زون کو بڑھائیں. مطلب یہ آپ کا کمفرٹ زون آپ کا گھر ہے، یہ چار دیواری، یہ کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا، یہیں کرنے ہیں سب کام. اس کو آپ تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں، محلے میں باہر جائیں، باہر گھومیں پھریں، مارکیٹ میں وزٹ کریں. اور جو آپ اپنی جاب کے دوران بہت سارے کام آپ نہیں کر سکے، رشتہ داروں کو نہیں مل سکے، مسجد میں نہیں جا سکے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا، اب تو وہ بہت فری ٹائم ہے، اب وہ کام کریں جو آپ نہیں کر سکے ہیں. ایک اور اس کی وجہ جو ہم اس سے نکلنا نہیں چاہتے کہ ہم فیل ہونے سے ڈرتے ہیں کہ نیا کام کریں گے تو میں فیل ہو جاؤں گا. فیلر جو ہے وہ کوئی ایسا کوئی اٹس ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ. اگر آپ ناکام بھی ہوگا تو کوئی بات نہیں.
ہم نے بچپن میں کہانی پڑھی تھی، وہ کنگ بروس آف اسکاٹ لینڈ، وہ کہیں آزادی کے لیے حملہ کرتا ہے تو ناکام ہو جاتا ہے، غار میں بیٹھ کے مایوس بیٹھا ہوتا ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک مکڑی ہے جو اپنا جالا بنانے کی کوشش کر رہی ہے. ایک دفعہ بنانے کی کوشش کرتی ہے، وہاں سے گر جاتی ہے، دوبارہ ٹرائی کرتی ہے، ایون کہ 7 دفعہ ٹرائی کرنے کے بعد وہ کامیاب ہو جاتی ہے اور اپنا ہار نہیں مانتی، وہ اپنا جالا بنا لیتی ہے. تو یہ ہے کہ ہار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے خیالات آتے ہیں، اگر میں ناکام ہو جاؤں گا، مجھ سے پرفیکٹ نہیں ہو سکے گا، یہ خیالات آپ کو ان کو نیا کام کرنے سے منع کرتے ہیں. لیکن آپ نے ان خیالات کی جگہ دوسری چیزیں سوچنی ہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، دوسرے کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں. دوسرے کے پاس بھی 2 ہاتھ پیر ہیں، ان کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، میرے پاس بھی 2 ہاتھ پیر ہیں، 24 گھنٹے. آپ کوئی بھی کام کریں تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. کامیابی کا سوچیں، پازیٹیو سوچیں. ہم نیگیٹو سوچنے کی وجہ سے ہم اسی لائف میں محدود ہو جاتے ہیں جس میں ہم اسی کمفرٹ زون میں محدود ہو جاتے ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں. تو یہ میں اپنی اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ باہر کے لوگ، امریکہ، انگلینڈ، یورپ میں یا دوسرے بھی کئی کنٹریز میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا سفر کرنے کا، کہ وہاں پر لوگوں نے اپنی زندگی کو کیسے ٹرانسفارم کیا ہے، کمفرٹ زون سے کیسے نکلے ہیں. اور اگر وہ نکل سکتے ہیں، باہر والے نکل سکتے ہیں، تو آپ بھی نکل سکتے ہیں. تو میری اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ اور اسی چیزوں، انہی میں سے بہت ساری چیزوں کا آپ اپنی انکم کا ذریعہ ہی بنا سکتے ہیں. مثلا فرض کریں آپ گھر سے، اب گھر میں آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں 24 گھنٹے، آپ جتنا ہی موقع ملتا ہے آپ نے ٹی وی لگا کے، یہ اگر آپ باہر نکلیں گے تو آپ کا کم از کم بجلی کا بل ہی کم ہوگا. اس قسم کی اور بہت سی بینیفٹس ہیں جو آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، اپنے کمفرٹ زون کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا. آئیں آپ اگلی ویڈیوز میں، آپ سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو یہ بہت سارے مواقع ملیں گے اس سے سیکھنے کے لیے، اور اپنی زندگی کو مصروف، ایکٹیو، ہیلتھی بنا سکیں گے انشاءاللہ. ایک تو یہی طریقہ ہے جو میں کر رہا ہوں. آپ اپنا کوئی چینل بنا لیں، ویڈیو چینل، اور اپنے ایکسپیرینس، 30 سال کا ایکسپیرینس آپ کا، اپنی زندگی گزاری ہے آفیسز میں یا بزنس میں یا کسی فیکٹری میں، تو بہت سارے ایکسپیرینس ہوں گے، روز ایک نئے ایکسپیرینس سے گزرتے ہوں گے. وہ ایکسپیرینس اب دنیا کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ یہ کرنے سے یہ ہوگا، یہ کرنے سے ہوگا، اس کے یہ فائدے ہیں، یہ نقصانات ہیں. تو ایک تو سب سے یہ کافی ٹائم کلنگ، ایک ویڈیو بنانے کے لیے 1-2 دن لگتے ہیں. آپ جس ٹاپک، پہلے آپ ٹاپک چوز کریں گے، پھر اس پہ آپ ریسرچ کریں گے، پھر اس کا اپنا اس میں ایکسپیرینس شامل کریں گے، اور یہ آپ کو اپنا جو وقت ہے 9 to 5 والا، یہ آپ کو کافی حد تک کنزیوم ہو جائے گا. اور اس میں یہ اگر اس نظریے سے تو نہ کریں کہ آپ اس میں سے انکم ہوگی، لیکن انکم بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کی کچھ ویڈیوز وائرل ہو جائیں اور لوگوں کو پسند آ جائیں. وہ جتنے ویوز ہوں گے پھر وہ آپ اس کو یہ بات کی سٹیج ہے، اس کو نظر میں نہ رکھیں. لیکن یہ ہے کہ آپ اپنا ایکسپیرینس لوگوں سے شیئر کریں. آپ کی مصروفیت، آپ کا وقت جو ہے وہ کٹ جائے گا. یہ ویڈیو کیسے بنانی ہے، یہ سب چیز نیٹ پر موجود ہے. آپ گوگل میں لکھ دیں ہاؤ ٹو میک اے ویڈیو، ہاؤ ٹو کریٹ اے چینل. جہاں پر بھی آپ کو مشکل پیش آتی ہے، وہ خود ہی آپ اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، اور یہ فری ہوگی آپ کے لیے. اس کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے آپ کو. سب لوگوں کے پاس کیمرے ہیں، کیمرے وہ کیمرے وہی فون والے کیمرے ہیں، وہی استعمال کر کے آپ اپنی ویڈیو بنا سکتے ہیں، اور اس کو اپلوڈ کرنا بھی بہت آسان ہے. ہر چیز اس میں نیٹ میں نا آپ کو سمجھا دی گئی ہے کہ اس کو اپلوڈ کیسے کرنا ہے اور چینل کیسے بنانا ہے. ٹاپک چوز کر لیں، بے تحاشا ملینز آف ٹاپکس ہیں، وہ ختم ہی نہیں ہوں گے. جب اس آپ کام میں آئیں گے، ویڈیو بنانا شروع کریں گے، تو ایک سے ایک ٹاپک آپ کو ریویل ہوتا رہے گا. آپ خود بھی اس کی ریسرچ کریں گے، آپ کا مائنڈ بھی کھلے گا، اور یہ ایک بہترین ذریعہ ہے خود کو مصروف رکھنے کا. اس سے پہلے یہ اپنا ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں، اپنے دوستوں میں اس کو انٹروڈیوس کروائیں، اپنے رشتہ داروں کو انٹروڈیوس کروائیں، ان کو سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں. پھر یہ آہستہ آہستہ خود ہی سبسکرائب ہوتا رہتا ہے. جو آپ ویڈیو دوسرے تیسرے دن اپنی ویڈیو ڈالتے رہیں گے تو آپ پاپولر ہوتے جائیں گے اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اور لوگوں کو بھی سیکھنے کو ملے گا اور آپ کو بھی سیکھنے کو ملے گا. آپ نت نئے ٹاپک تلاش کریں گے اور اس پہ ریسرچ کریں گے، آپ بھی انشاءاللہ اس سے بہت گین کریں گے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ ایک بک کلب بنا سکتے ہیں. جیسے اگر آپ کو مطالعے کا شوق ہے، آپ کے گھر میں کچھ بکس ہیں، تو آپ اپنے دوست احباب، محلے میں، رشتہ داروں میں
اس کو ان کو بتائیں کہ بھی میرے پاس بکس ہیں، اب میں ان کو آپ کو پڑھنے کے لیے دیکھ سکتا ہوں، اور جو آپ کے پاس ہیں آپ مجھے پڑھنے کے لیے دے دیں۔ اس طرح ایک آپ کا بکس جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے رہیں، اور اس طرح آپ کا حلقہ باب میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور آپ کی مصروفیت بھی بڑھ جائے گی کتابیں لینے دینے میں۔ یا بلکہ اس طرح آپ ایک لائبریری بھی بنا سکتے ہیں، آپ ایک فری لائبریری بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں ہی۔ آپ اپنے محلے میں، رشتہ داروں میں، مسجدوں میں آپ لوگوں سے مل کے کہہ سکتے ہیں بھی آپ میرے پاس فری بکس، میرے پاس ایک بک شیلف ہے، اگر آپ لینا چاہیں تو اسٹڈی کے لیے فری بکس آپ لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس بکس ہیں تو آپ پڑھنے کے لیے مجھے دے سکتے ہیں۔ اس طرح وہ پورے محلے میں جب ایکسچینج ہوتی رہیں گی کتابیں، تو آپ کی ایک تو حلقہ باب میں صاف ہو جائے گا، اور بکس پڑھنے کا ایک بڑا ہی اچھا شوق ہے، آپ کا نالج میں اضافہ ہوگا اور آپ کا ٹائم بھی اچھی طرح گزرے گا۔ یہ ہم جو ہے ٹی وی شو دیکھتے رہتے ہیں، یہ ان سے تو کچھ گین ہوتا نہیں ہے، ساری عمر ہم دیکھتے رہیں کیا حاصل کیا، لیکن یہ بکس پڑھنے سے آپ کے علم میں بھی اضافہ، اسلامی بکس پڑھیں، دینی بکس پڑھیں، اور دوسری جیسے بھی لٹریچر جو آپ کو شوق ہے لٹریچر فکشن کا، اس کو آپ اس طرح پورا کر سکتے ہیں۔ اور اس کو یہ کام جو ہے فری لائبریری کا یا بک کلب آپ کا بنے گا تو اور بہت سی دوسری ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو اپنا مل کے کوئی ٹرپ رکھ لیتے ہیں کہ آپ ٹرپ کر لیتے ہیں، آپ ٹرپ پر چلے جاتے ہیں، کوئی سیر تفریح ہو جاتی ہے مل کے، بس ہائر کی اور آپ دوسری جگہ چلے گئے۔ آپ اپنی پہلے کی ہیکٹک لائف جو تھی آپ کی، بہت ساری چیزیں آپ نہیں دیکھ سکو گے اپنی زندگی میں، بہت سارے کام آپ نہیں کر سکیں گے، وہ اس طرح ایک کلب بنا کر آپ ان دوستوں کو لے کر ایک ٹرپ ارینج کر لیا، کبھی کسی گھر میں کافی ارینج کر لی، کبھی انہی بکس پر آپ بحث کرنے لیے چلے جاتے ہیں، کسی پارک میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر 8-10 لوگ جو بھی آپ جتنی بھی آپ کا وہ کلب بنتا ہے، بک کلب بنتا ہے، وہ اس کو مل کے آپ کسی ایک ٹاپک پر بحث کر سکتے ہیں۔ اس ٹاپک آج کل سیاسی ٹاپک سے اوائڈ کریں کہ اس میں پھر جیسے آپ دیکھتے ہیں بریک اپ ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں اور ڈویژن ہوتی ہے، ایسے ٹاپکس کو اوائڈ کریں جن میں ڈویژن کے چانسز، جیسے مذہبی ٹاپک پہ آپ بحث کر رہے ہیں تو مختلف مذہب، مختلف وہ فرقے ہیں ہمارے، اور ہم اس پہ بحث میں عمل تو ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن بحث میں تو ہم آگے تک نکل جاتے ہیں۔ اور سیاسی بحث بھی ایسی بحثیں، ایسی ٹاپک نہ چوز کریں جس سے سپلٹ ہونے کا خدشہ ہو۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو پڑھنے کا شوق پڑ گیا تو وہ آپ کو آپ لکھ بھی سکتے ہیں، آپ کو کالم لکھ سکتے ہیں، اپنی ٹاپک چوز کر کے اخباروں میں آپ پبلش کر سکتے ہیں، ایون آپ کتاب لکھ سکتے ہیں۔ کتاب پبلش کرنا آج کل تو ہو سکتا ہے ایکسپینسو ہو، لیکن امیزون نے اسے بہت آسان کر دیا ہے، وہ امیزون کینڈل بہت مشہور ہے۔ آپ کوئی بھی کتاب لکھیں، ایزی بھی ہے، کتاب لکھیں آپ اس کو مائکروسافٹ ورڈز میں، اور اس کو امیزون کا جو بھی اس کی سائٹ ہے اس پہ آپ اس کو اپلوڈ کر دیں، اور پھر اس میں تو یہ بھی بینیفٹ ہے کہ آپ کو نا اس کی امیزون اگر آپ کی پاپولر ہوگی تو 70% آپ کو اس کی رائلٹی ملے گی، مطلب اس کو انکم کا ذریعہ بنا سکتے ہیں آپ، اور اس کو آپ اپنا وقت بھی آپ کا اچھا گزر سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ایک اور فائدہ مند شوق یا ہابی یہ ہے کچن گارڈننگ، یا سبزیاں آپ اپنے گھروں میں اپنے استعمال کی اگائیں۔ اب سبزیاں جو ہیں بازار سے ملتی ہیں، اس میں ریسرچ کی گئی ہے کہ
یہ جو کیمیکل سے تیار کی جاتی ہیں، یہ ان پر کیمیکل لگایا جاتا ہے ان کو تازہ نظر آنے کے لیے، یہ بہت مضر صحت ہے۔ یہاں تک بھی یہ اسٹڈی ہوئی ہے، ریسرچ ہوئی ہے کہ اس سے کینسر پھیلتا ہے۔ تو بہرحال اس سے بہتر آپ کو کوئی مصروف رہنے کی وجہ نہیں ملے گی کہ آپ اپنے گھر میں کوئی چھوٹی سی جگہ بھی لے لیں، کوئی کیاری اگر ہے کیاری استعمال کر لیں، ورنہ اب کنٹینر مل جاتے ہیں، گملے مل جاتے ہیں، گملوں میں آپ اپنی من پسند کی سبزی، ہر قسم کی سبزی جو ہے آپ گھر میں لگا سکتے ہیں، اور اس میں نہ صرف یہ کہ آپ کو خالص سبزیاں ملیں گی بلکہ آپ بیماریوں سے ہی بچیں گے، یہ اور آپ کے اخراجات بھی کم ہوں گے۔ اب ویسے بھی ریٹائرمنٹ کے بعد انکم بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے، تو یہ بھی آپ کو اس میں فائدہ مند ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ باہر کی سبزیاں کھا کے ہم بہت سی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس پہ علاج معالجے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے بہترین حل تو یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں سبزیاں اگائیں۔ ہمارے موسم اچھا ہے ماشاءاللہ، ہمارے ہر گھر ایسی جگہ کو سلیکٹ کر لیں جہاں پر تقریباً 5-6 گھنٹے دھوپ آتی ہو، کیونکہ ان کو نیوٹریشن کے لیے، ان کی پروگرس کے لیے، پیداوار کے لیے دھوپ بہت ضروری ہے۔ مشغلے کے طور پر استعمال کیا گیا یہ شوق آپ کا انکم کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، آپ کی صحت بھی اچھی رکھ سکتا ہے، آپ کا وقت بھی اچھا گزر سکتا ہے اس سے۔ کون سی سبزی کس موسم میں لگانی ہے یہ تو آپ کو مل جاتی انفارمیشن۔ آپ کے قریب کوئی گارڈن سینٹر ہو، کوئی نرسری ہو، وہ آپ کو اس میں گائیڈ کر سکتے ہیں۔ نیٹ پہ مل جاتی ہیں انفارمیشن، زرعی ادارے بہت سارے گورنمنٹ بھی بنائے ہوئے ہیں، وہ مل سکتے ہیں۔ آپ ایسی جگہ جہاں پر دھوپ کم آتی ہے، سایہ ہے، وہاں پر آپ یہ پتوں والی سبزیاں جیسے پودینہ ہے، دھنیا ہے، سلاد ہے، اس قسم کی چیزیں وہاں پر آپ لگا سکتے ہیں۔ اور دوسری جو سبزیاں ہیں جن کو دھوپ چاہیے ہوتی ہے، ہر قسم کی سبزیاں آپ گھر میں لگا سکتے ہیں، آلو، ٹماٹر، مرچیں، گوبھی، بینگن، جتنی بھی سبزیاں ہیں وہ اپنے موسم کے لحاظ سے آپ گھر میں لگا سکتے ہیں۔ اس کے تقریباً لگانے کا طریقہ ہم سب کو پتہ ہی ہے۔ آپ ذرا زمین صاف کر لیں، تھوڑا سا اس میں گوڈی کر لیں لگانے سے پہلے، تاکہ وہ اچھی طرح اس میں وہ دھوپ اور ہوا اس کو زمین کو لگ جائے 2-4 دن، تاکہ اس میں کیڑے مکوڑے یا جو ایسی چیزیں جو نقصان دہ ہیں وہ اس میں سے خود ہی ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد اس کا بیج لگا دیں، اور وقتاً فوقتاً اس میں جو یہ غیر ضروری جڑی بوٹیاں گھاس پھونک جاتی ہیں اس کو کاٹتے رہیں، اور پانی لگائیں۔ اس کے سبزیوں کا سب سے زیادہ ضروری جو ہے پانی۔ سبزی کوئی بھی درخت ہو، پانی کی ضرورت ہے۔ اب تجربہ کیا گیا ہے کہ آپ ایک گملے میں اگر مٹی لیں اور اس میں کوئی پودا لگا دیں اور مٹی کا وزن کر لیں، تو پودا آپ کا 10 فٹ کا ہو جائے گا اور مٹی اتنی رہے گی۔ تو اس کا پانی اور روشنی بہت ضروری ہے، جس سے اس کی خوراک بنتی ہے۔ اس میں ثابت کیا ہے کہ مطلب کہ مٹی سے پودا بڑا نہیں ہوتا ہے۔ تو اور کھاد مل جائے نا، کیمیکل کھاد استعمال نہ کریں، کیمیکل کے یہی نقصان دہ ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ آپ آرگینک گرو کریں سبزی کو۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ آس پاس کہیں فارم سے کہیں آپ کو کوئی گوبر وغیرہ مل جائے یا مرغیوں کا فضلہ وغیرہ مل جائے، اس کو آپ میرا اپنا فارم ہے، اگر کسی کو چاہیے ہو تو میں آپ کو وہ لے سکتا ہے، وہاں سے فری میں مل جائے گی یہ گوبر کی کھاد۔ ایک گھر میں بھی آپ کا کھاد بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی گڑھا کھود لیں آپ 3-4 فٹ کا، اس میں آپ کی جو بھی یہ غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں نا، چھلکے، پتے، سبزیوں کے چھلکے، انڈے کے چھلکے، گلنے سڑنے والی چیزیں ہیں، یہ آپ اس میں ڈالتے رہیں۔ اس کے ایک تہہ بنا کر اس کے آپ تھوڑا سا آپ گوبر رکھ دیں، گوبر ڈال دیں، اس کے اوپر پھر وہ ایک اور تہہ بنا دیں۔ اس طرح تہہ بہ تہہ کر کے نا، جب 3 فٹ آپ کا گڈھا بڑھنے لگے تو اوپر اس کو مٹی سے بند کر دیں۔ تو یہ 2-2.5 مہینے میں نا یہ آپ کی گل سڑ کے یہ آپ کی بہترین آپ کی یہ کمپوسٹ یا کھاد جو ہے نا یہ تیار ہو جائے گی۔ یہ آپ اپنی کھاد استعمال کریں گے تو یہ آپ کی یہ سبزیاں جو ہیں آرگینک طریقے سے تیار کی ہوں گی۔ آرگینک جو سبزیاں ہیں وہ بازار سے بھی آپ کو مہنگی ملتی ہیں، اور ان کا فائدہ بھی بے تحاشا ہے۔ آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، آپ کی مصروفیت بھی ہو جائے گی۔ یہی لوگ باہر کی دنیا میں اس طرح وہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں۔ اس کی بے تحاشا میں آپ کو وہ اپنا اور بھی طریقے میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو
ٹائم پر وہ اور بھی طریقے ملتے رہیں. اس کی میں آپ کو تقریباً 100 کے قریب اس کی ویڈیوز ہوں گی. ایک ہی ویڈیو میں سارا یہ جمع مواد نہیں ہو سکتا. آپ آئندہ بھی ویڈیو دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو مزید معلومات میسر آ سکے. اسی طرح آپ اپنے گھر میں پھول لگا سکتے ہیں. موسمی پھول بے تحاشا پھول ہیں, وہ آپ کے گھر کو خوبصورت بھی بنائے گا اور آپ کا ایک ٹائم کل کرنے کا بھی آپ کو ایک وہ ذریعہ مل جائے گا. باہر تو لوگ یہی کرتے ہیں, گارڈننگ ایک آسان ہے, اپنے گارڈن میں مصروف ہو جاتے ہیں, 3-4 گھنٹے ان کے اس میں لگ جاتے ہیں. اور پھر ہینگنگ باسکٹس بھی آپ بنا سکتے ہیں, جو ایک باسکٹس لیتے ہیں, اب بازار سے مل جاتی ہے باسکٹس, اس میں تھوڑی سی سوئل وغیرہ مٹی وغیرہ ڈال کے اور اس میں آپ پھول کے پودے لگا دیتے ہیں. درمیان میں آپ وہ پودے کھڑے ہونے والے پودے لگا دیتے ہیں اور سائڈ پر اس کی بیلیں لگا دیتے ہیں. تو ایک بڑا یہ خوبصورت سی, بازار سے لینے جائیں ہینگنگ باسکٹ تو آپ کو یہ ہزاروں میں ملیں گی. آپ گھر میں یہ ایسے ہی بنا سکتے ہیں. آپ کے گھر کی کہیں پر بھی اپنی پسند کی جگہ پہ لگا لیں. یہ آپ کے گھر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرے گا, آپ کو مصروف بھی رکھے گا. ایسے یہ لیمو کا پودا ہے, چھوٹے چھوٹے گملوں میں لگے ہوئے. یہ کاجو کا پودا ہے, گھر میں آپ بنا سکتے ہیں, اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ روسی بیل ہے, ٹنڈوں کی بیلوں کی.